أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق الله العظيم۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آئندہ بھی نصیب فرمائے۔ ایک اہم فریضے کی طرف تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ شوق اور ذوق سے اور ضروری دین کی اہم بات کو ضروری سمجھ کر سننا چاہتے ہو، جو حضرات باہر بیٹھے ہیں تو وہ بھی اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضے کے ساتھ ساتھ دوسرے فریضے کا قرآن پاک میں تقریباً 500 یا 700 جگہ ذکر کیا۔ غور سے سن لینا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 500 یا 700 جگہ اس فریضے کا ذکر کیا، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے رکن 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، جس سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اور دوسرا فریضہ نماز ہے۔ تیسرا فریضہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تیسرا فریضہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا فریضہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی 30 روزے ہیں۔ اور 5واں فریضہ حج ہے۔ اب 4 فریضے، ایک فریضہ تو ایسا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا فریضہ عاقل بالغ پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسرا فریضہ بھی بعض پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ چوتھا فریضہ ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ یعنی جو تیسرا فریضہ ہے زکوٰۃ کا، یہ بعض پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہو، جو مالدار ہو، اس پر یہ فرض ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی تقریباً 500 یا 700 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز ادا کی تھی تو راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے نوچ کر مردار کا گوشت کھا رہے تھے اور بڑی بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدبخت کون ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر مالدار تھے، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ایک پیارے نبی ان سے خوشخبری سنا دے۔ کس کی خوشخبری؟ جنت کی نہیں، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب دوسرا مسئلہ الگ ہے، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صاحب نصاب پر، جس کے پاس پیسہ 40,000 جمع ہو اور اس پر تقریباً 1 سال گزر جائے، اور جس کے پاس سونا چاندی ہو تو 1 سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ کہ کہاں خرچ کی جائے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا وذی القربیٰ، یعنی سب سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے خاندان میں کوئی غریب ہو، اس قابل ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، پھر دیکھے اپنے رشتہ داری میں، پھر دیکھے اپنے کنبے میں، پھر دیکھے اپنے محلے میں، یہ تو ہے خونی رشتہ۔ اور دوسری طرف یعنی علمی دینی رشتہ ہے، پھر دیکھے کہ اپنے مدارس میں جو اپنا قریبی ہے، یہ تو خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اور جس پر فرض ہے یعنی صاحب نصاب ہے، وہ میں نے بتلایا کہ جس کے پاس پیسہ 1 سال گزر جائے، یا اس کے پاس مال ہو یا اسباب ہو جو تجارت کا ہو، یعنی 1 سال گزر جائے، 40,000 روپے پر تقریباً زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو،
ان پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے باوجود بھی وہ اس سخت وعید کی طرف دھیان دے، توجہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے اپنا ایک ہاتھ چھپا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے اپنا ہاتھ کیوں چھپا رکھا ہے، ظاہر کر دیے۔ فرمایا کہ عائشہ اس کے بارے میں مت پوچھئے، اس کو مت دیکھیے کہ کیوں، کس لیے؟ فرمایا تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ خشک تھا، یعنی سوکھ رہا تھا، جس طرح ایک لکڑی سوکھی ہوئی اس طرح اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ماجرا سنایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ ہاتھ خشک کیوں ہے؟ تو فرمایا اس نے کہ میری ماں کنجوس تھی، بخیل تھی، اور میرا باپ مالدار تھا، وہ خوب خیرات کرتا تھا۔ سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار مال کا مالدار نہیں ہوتا، مالدار ہوتا ہے جو دل کا مالدار ہو، جو دل کا مالدار ہو۔ کیوں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو جانتا ہو اس آیت کو، جو سمجھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کرے، مجھے قرض دے، مجھے قرض دے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرض وہ ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے اس کو چکانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لیا۔ ایمان والا اس پر یقین نہ کرے، ایمان والا اس پر یقین نہ کرے۔ بخل ہے، اور بخل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخل کفر سے ہے، بخل انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، اور سخی ایمان سے، ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو اس عورت نے ذکر کیا کہ میری ماں کنجوس تھی، بخیل تھی، خرچ نہیں کرتی تھی، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کل محشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور وہاں میری ماں پیاس کی وجہ سے پکار رہی، ہائے پانی، ہائے پانی۔ کیوں؟ میں نے ترس آیا، میں بیٹی تھی، بہرحال دل ہوتا ہے اور دل میں رحم ہوتا ہے، تو میں نے اس کی طرف پانی کو بڑھایا۔ اب جو ہی میں نے پانی کو بڑھایا تو خواب میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ جس نے اس عورت کو پانی پلایا اس کا ہاتھ خشک کر دیجئے۔ چنانچہ میں نے اس کو پانی پلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو میرا یہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ یہ ہے بخیل کی علامت۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کس چیز میں؟ جو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، یہ مال جو ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، انسان اپنا کمال نہیں سمجھے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، بینکوں کی چابیاں 370 اونٹوں پر چلتی تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن جس وقت زکوٰۃ کا مطالبہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ زکوٰۃ ادا کیجئے، اس وقت اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مال سمیت اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، مال سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا۔ میں نے کہا کہ رمضان کے روزے جس طرح فرض ہے ایمان والے کے اوپر، اسی طرح مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، اور رمضان سے پہلے اس کا ذکر ہے، یعنی پہلے توحید ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر رمضان کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم سب کے اوپر روزے فرض ہے، اسی طرح مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور سن لے، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قبر کے اندر ایک سانپ، گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، تو نے خرچ نہیں کیا تھا۔ میرے عزیزو، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، اور آپ سب یقین ہے، امید ہے کہ آپ سب آج روزے سے ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، آپ پر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، تو اسی طرح جس طرح رمضان کے روزے ہم فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی اپنے اوپر لازمی سمجھو۔ زکوٰۃ کے فریضے کے بارے میں بھی جانو، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا مال جہنم میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کی پیشانی داغ دی جائے گی، اور اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جس طرح ایک لوہار داغتا ہے ایک اس کو اوزار کو، اس طرح اس انسان کو داغا جائے گا۔ اس لیے آپ اس فریضوں کو بھی سمجھیں اور اس کے بارے میں جانیں، اپنے علماء سے مسائل بیان کریں اور اس کے بارے میں عمل کریں، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔